الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم اس وقت مدنی چینل پر مدنی چینل کا بہت ہی پیارا اور آپ سب کا پسندیدہ سلسلہ پسندیدہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شمویل رضا اتاری اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے واقعات سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ بھی ہمارے اس معلومات سے بھرپور اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تعلق رکھنے والے پروگرام سے بہت ساری معلومات حاصل کر سکیں۔ پروگرام کو دیکھتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کیونکہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بروز جمعہ یعنی جمعے کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہم نے جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنی کہ جس شخص نے جمعے کے دن 80 بار 80 ٹائمز درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال 80 ایئرس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بھی جمعہ کا دن تشریف لائے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں کیونکہ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنے گنا ہوتا ہے؟ 70 گنا۔ جی ہاں، اگر آپ ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو 70 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ صرف درود پاک پڑھنے میں ہی جمعے کے دن کثرت نہ کیا کیجیے بلکہ دیگر نیکیوں کے کاموں میں بھی کثرت کیا کیجیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی دیا کیجیے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھا کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری سی نعت اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سالم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج اب ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول، ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے
محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ اور دل کس کو دکھائے چیر کے غم، سیاہ غم دعویٰ کون کرے؟ دل کس کو دکھائے چیر کے غم، سیاہ غم دعویٰ کون کرے؟ سیاہ غم دعویٰ کون کرے؟ رحمت عالم تیرے سوا ہے، رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ شان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ، معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سالم بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک اس کلام کے صدقے جلد مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کلام بھی سن لیا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ سنیں گے۔ لیکن واقعہ سنانے سے پہلے یہاں پر موجود جو بچے ہیں، میں ان کو ایک بات عرض کر دوں کہ آپ جب میں واقعہ بیان کر رہا ہوں گا تو آپ لوگ بہت زیادہ کانسنٹریٹ سے، بہت زیادہ توجہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کیوں سنیں گے؟ سننا بھی چاہیے، اور سننا کیوں ہے؟ اس لیے سننا ہے کہ جب واقعہ مکمل ہو جائے گا، اس کا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا، تو میں آپ سے کوشچنز بھی کروں گا، بچوں سے بھی کوشچنز کروں گا، پینلسٹ سے بھی کوشچن کروں گا، سالم بھائی سے بھی کوشچنز کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ سب سے کوشچنز بھی کروں گا اور چیک کروں گا کہ آپ نے واقعے کو کانسنٹریٹ سے بھی سنا ہے، آپ کو واقعہ یاد بھی ہے یا نہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی، جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صافہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شروع کے زمانے سے ہی یتیم بچے تھے. کیا تھے بھائی؟ یتیم بچے تھے. اب آپ کی دیکھ بھال کس نے کی؟ جب آپ یتیم تھے ایک سوال پیدا ہو گیا نا, اب آپ یتیم تھے تو آپ کی دیکھ بھال کس نے کی؟ آپ کی دیکھ بھال آپ کی امی جان اور آپ کی خالہ جان نے کی. آپ کی امی جان اور آپ کی خالہ جان نے کی. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کی امی جان اور ان کی خالہ جان ان کو سختی کے ساتھ کہتی تھی کہ خبردار مکہ شریف میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھنا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مگر حضرت ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے. اب جب بکریاں چرانے جایا کرتے تھے تو ان کی امی جان اور ان کی خالہ جان انہیں سختی کے ساتھ کہتی کہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مگر حضرت سیدنا ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریوں کو چرنے والی جگہ پر چھوڑ دیتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر روز حاضر ہو جایا کرتے تھے, پیارے آقا کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے اور بکریوں کے چرانے پر کوئی دھیان نہیں دیتے تھے. بکریوں کے چرانے پر کوئی دھیان نہیں دیتے تھے. اب پیارے بچوں, اگر آپ کسی بھی کام پر کوئی دھیان نہیں دیں گے نا, کوئی اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ کام آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتا رہے گا, ہلکا ہوتا رہے گا اور آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی رہے گی. اب ہوا کچھ یوں ہی, اب آہستہ آہستہ ان کی بکریاں کمزور ہونے لگ گئی, ان کی بکریاں کمزور ہونے لگ گئیں اور ان کے تھن خشک ہو گئے, ان کے تھن خشک ہو گئے. حضرت ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان اور خالہ جان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ڈانٹا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی امی جان اور خالہ جان کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں بتایا تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بکریوں کے خشک تھنوں پر اپنے مبارک ہاتھ لگا دیے, اپنے مبارک ہاتھ لگا دیے. تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ لگنے سے ان بکریوں کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان اور خالہ جان نے جب بکریوں کے تھنوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگانے کا واقعہ بیان کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری تعلیم, آپ کے معجزات کے بارے میں بتایا. یہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان اور خالہ جان نے آپ سے کہا, اے میرے پیارے بیٹے, تم ہمیں بھی ان کے دربار میں لے چلو. کن کے دربار میں لے چلو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں لے چلو. چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی جان اور خالہ جان کو لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حسن کا دیکھ کر آپ کی امی جان اور خالہ جان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں. جی, اب مسلمان تو ہو گئیں, اب واپسی اپنے گھر آئیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تھے تو ان کے منہ سے ایک نور نکلتا تھا اور ہم نے اچھے اخلاق کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے بڑھ کر خوبصورت ہونے کے اعتبار سے بھی کسی کو نہیں دیکھا. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے اور آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہیں, ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہونے کے دعوے دار ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا کی ایک سنت مبارکہ, میرے پیارے آقا کی ایک عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے. آپ ہر کسی سے نرمی سے پیش آتے تھے, ہر کسی پہ شفقت فرماتے تھے. یعنی اب آپ دیکھیے, ایک دشمن بھی اگر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا نا تو پیارے آقا اس پر بھی شفقت فرماتے, اس سے بھی بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے. آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو جاتا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس عمل مبارک, آپ کے اخلاق کریمہ کو اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور حضرت سیدنا ابوبکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے واقعہ تو سن لیا, اب یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ریڈی؟ چلیں جی, یہ بتائیے یہ واقعہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا؟ ان کا نام بتائیے.
مائک میں بتائیں گے، جن کو معلوم ہوگا ہینڈ ریس کریں گے. چلیں جی، آپ کو معلوم ہے؟ یہاں معلوم ہے کسی کو؟ چلیں آپ بتائیے، آپ کے پاس مائک ہے. حضرت ابو قرصافہ. جی ہاں، حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ تھا. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے کیا تھے؟ چلیں جی آپ بتائیے. وہ بچپن سے یتیم تھے. جی ہاں، حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے کیا تھے؟ یتیم تھے. تو آپ کا خیال کس نے رکھا؟ چلیں جی برابر میں مائک دیجیے. امی جان اور خالہ جان. جی ہاں، امی جان اور خالہ جان نے آپ کا خیال رکھا. حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے بھائی؟ مائک دیجیے برابر میں. بکریاں چراتے تھے. جی ہاں، بکریاں چراتے تھے. جب وہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے تو ان کی امی جان اور ان کی خالہ جان ان کو سختی سے منع کرتی تھی کہ تم ان کی بارگاہ میں، ان کی صحبت میں نہ جانا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مگر حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. تو جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، بکریوں پر دھیان نہیں دیتے تھے چرانے میں، تو بکریوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ چلیں برابر میں مائک دیجیے. بکریوں کے تن خشک ہو گئے. جی ہاں، بکریوں کے تھن خشک ہو گئے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بکریوں کے تھنوں پر، خشک تھنوں پر اپنے مبارک ہاتھ لگائے، جس پیارے آقا کے ہاتھ لگانے کی برکت سے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے اس واقعے کے متعلق یہاں پر موجود بچوں سے سوالات بھی کیے. آپ سے بھی عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں اور دعوت اسلامی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے ہوم ورک میں دیر کرنا. پیارے بچوں، ہر کام وقت پر کرنا اچھی بات ہے، اور وقت پر کام کرنے سے کام اچھا اور مکمل ہوتا ہے. جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اسے وقت پر کر لینا چاہیے. اگر ایسے کام کو ٹال مٹول کر کے دیر سے کریں گے تو ممکن ہے کہ کام میں غلطی ہو جائے یا کام ادھورا رہ جائے. بچوں، ہوم ورک بھی ایسا کام ہے جسے آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وقت پر اور جتنا جلدی ہو اسے پورا کر لیں، بلکہ اپنے 24 گھنٹے کے شیڈیول میں ہوم ورک کے لیے ایک ٹائم فکس کریں اور اس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں. امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، امیر المؤمنین یہ کام آپ کر لیجئے گا. تو فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل سے پورا کر پاتا ہوں. اگر آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا. تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے کاموں کو وقت پر کرنے کی عادت بنانی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے کاموں پر وقت پر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے سنت کی کرنیں. پیارے
پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی ہم انشاءاللہ الکریم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ ہے کہ سمجھانے میں نرمی اختیار کرنا۔ کیا سنت ہے؟ سمجھانے میں نرمی اختیار کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھانے میں نرمی اختیار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے پیارے بچوں؟ نرمی اختیار کرتے تھے۔ سختی سے سمجھانے میں بچوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی غلط انداز ہے، اور درست انداز یہی ہے، صحیح انداز یہی ہے، اچھا عمل یہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ پیارے آقا کا کیا عمل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سمجھانے میں نرمی پیدا کرتے تھے۔ اگر آپ سمجھانے میں نرمی پیدا کریں گے نا تو سامنے والا بھی اچھی طرح سمجھے گا، سامنے والا بھی اچھی طرح سمجھے گا۔ اور اگر آپ نرمی پیدا نہیں کریں گے بلکہ غصے سے کام لیں گے، زبردستی کریں گے، سخت لہجہ رکھیں گے، تو سامنے والا اس ٹائم تو آپ کی بات کو سن لے گا، لیکن اس کے بعد وہ اس پر عمل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہی بات آپ نرمی سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں، اچھے اخلاق سے سمجھائیں، تو وہ آپ کی بات سنے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ نرمی سے بات کرنے سے سامنے والا بہت جلد سمجھ جاتا ہے، اور سمجھانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک شعر بھی تو ہے نا کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نرمی کے ساتھ سامنے والوں کو سمجھانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جب بھی کبھی موقع ملے، اپنے چھوٹوں کو سمجھا رہے ہوں یا کسی اور کو کچھ سمجھا رہے ہوں، تو کوشش کریں کہ نرمی اختیار کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کا فائدہ آپ کو خود حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے میں بھی نرمی اختیار کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جب بھی کسی کو سمجھائیں، جب نرمی کرنے کا ذہن بنے تو نیت یہ کر لیجئے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی سمجھانے میں نرمی اختیار کرتے تھے، میں بھی نرمی اختیار کروں گا، تو انشاءاللہ الکریم سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیجئے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے یہی عرض ہے کہ ان قریب رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان شریف کی تیاریاں کیجئے، اور رمضان شریف کی آمد کا، اس کے استقبال کی بھی تیاریاں کیجئے۔ ان قریب رمضان شریف تشریف لانا ہے، ابھی سے عبادات کا ذہن بنا لیجئے، ابھی سے روزے رکھنے کا ذہن بنا لیجئے، ابھی سے نیکیاں کرنے کا ذہن بنا لیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خیر کے ساتھ رمضان شریف سے ملا دے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان محمد شمبیل رضا تاری کو دی اجازت، انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا